انیکا کیسے دیکھتی ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ ایک بیان دیا جاتا ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو، اس کی تردید کے کہا جا سکتا ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایسے بیانات جو ہیں وہ قومی سلامتی کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے معظم، تھینک یو ویری مچ فار اوپننگ the show in my absence and the virtual presence. یہ دیکھیے، یہ جو بیان ہے یہ بڑا کنٹروورشل بیان ہے۔ آج صادق صاحب ایک بڑے ذمہ دار سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور ذمہ دار سیاستدان کے طور پر اور ایک سینئر سیاستدان کے طور پر ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ جو بھی بیان دیں اس کے بارے میں 6 سے 7 دفعہ سوچ لیں۔ انہوں نے جو نیشنل اسمبلی کے فلور پر بیان دیا، وہ بیان اس قدر کنٹروورشل تھا کہ اس کے بعد پھر انڈین میڈیا نے جو اس کا بتنگڑ بنایا، اور جو ہمارا ایک ایسا دن تھا جس دن کو ہم فخر کے طور پر مناتے ہیں، اس کو ہسٹری میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ آج ہمیں معلوم ہے کہ اس دن ہوا کیا تھا، کیونکہ ہم ادھر موجود تھے ان دنوں۔ اس ٹائم پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، ان کی بارہا جو پریس کانفرنسز ہوتی تھی اس کے اندر میں موجود ہوتی تھی، تو اس لیے ہمیں تو پتہ ہے کہ کس طریقے سے معاملہ آگے چلا تھا۔ ہم نے خود ان ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں ان سے باقاعدہ طور پر گفتگو کی، ان سے جانا کہ کیا ہوا، پھر ہمارے اپنے جو جاننے والے ہیں ان سے بھی ہم لوگوں نے تمام کی تمام ڈیٹیلز جانی۔ اب ایاز صادق صاحب کا اس کو اس طرح سے کنسٹرو کرنا یا اس طرح سے پیش کرنا کہ دیکھیے جی پاکستان کے فورن منسٹر کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے یا پسینہ آ گیا تھا، دس از ہائیلی کنڈیمیبل۔ میں ایاز صادق صاحب سے ایک ذمہ دار سیاستدان کے طور پر یہ بات ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی تھی، یہ میری توقع تھی ہی نہیں کہ ایک ایسا لیڈر جو کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کا لیڈر ہوگا جو کہ کئی دفعہ اقتدار میں رہی ہے، جس کو اقتدار کے اونچ نیچ پتہ ہے، جس کو سیاست کے آداب بقول پی ایم ایل این کے پتہ ہے، جو کہ جمہوریت کی علمبردار بنتی تو ہے، لیکن آج اس نے ایک ایسا کام کر دیا کہ جو کہ اپنی پیٹی پالیٹکس کی وجہ سے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو، نیشن کے انٹرسٹ کو داؤ پہ لگا دیا۔ اب اس پہ پلے کر رہا ہے ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، جو کہ ہمارا دشمن ملک بھی ہے، اس کا میڈیا۔ اور وہاں کے میڈیا کو پاکستان کے خلاف اگر چونٹی مرنے کی خبر میں مل جائے وہ اس کو اتنا بڑا بناتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں سرحد کے اس پار یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ جو اس ٹائم پر تمام معاملہ ہوا ابھینندن کو گرفتار کرنا، اس کو کیپچر کرنا، وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، ویڈیو ہیں، اس کو کسی طریقے سے مسک کرنے کی کوشش کرنا فیکٹس کو، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس رات کو جنگ کا خطرہ تھا، لیکن یہ کہنا کہ جنگ کا خطرہ ٹالنے کے لیے ابھینندن کو ہم نے ان کے ہاتھ کر دیا تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم نے ابھینندن کو ان کے ہاتھ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کی طرف سے میزائل جو ہے وہ تیار ہو گئے تھے، ہماری طرف سے بھی پوری تیاری ہو گئی تھی۔ میں یہ بڑے باوثوق ذرائع کے ذریعے کنفرمیشن کے ساتھ یہ بات بتا رہی ہوں کہ ہمارے یہاں سے پوری تیاری، اتنے بلکہ اس سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ جواب دینے کی تیاری ہو چکی تھی، اور بھارت کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ بھارت ایسے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، نہیں تو نریندر مودی کو اگر یہاں سے پاکستان سے کوئی تھریٹ نہ ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا جنگجو شخص کسی طریقے سے حملہ کرنے سے رکے گا؟ تو ابھینندن کو واپس کرنا پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک موو تھی۔ پاکستان نے ایک ہائر مورل گراؤنڈ پر رہ کر ایک یہ موو کی، اس موو کو کسی طریقے سے آپ انڈرمائن کرنا چاہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ کسی طریقے سے بھی ایاز صادق صاحب ہوں، پی ایم ایل این ہو یا کوئی اپوزیشن جماعت ہو، ان کو یہ زیب دیتا ہے۔ پاکستان فرسٹ گفتگو کا سلسلہ ہم